السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 8۔ والز کا فارم ہاؤس دیہی طرز کی کسی فلمی حویلی سے مشابہ تھا۔ اس کی حدود میں باغات، استبل اور دو رویہ درختوں سے ڈھکے ہوئے راستے بھی شامل تھے۔ گھوڑوں کے چرنے کے لیے سبزہ زار بھی تھے۔ ہر چیز سجی سنوری اور سلیقے سے آراستہ تھی۔ صفائی ستھرائی اور آرائش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہر چیز کی کتنی عمدگی سے دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ والز نے ایک ایسے برآمدے میں ہیگن کا استقبال کیا جو ایئر کنڈیشن تھا اور جس کی ایک دیوار شیشے کی تھی۔ وہ اب آرام دہ لباس میں تھا۔ دولت مندی اور آسودگی کا ایک نادر سا حالہ اب اس کی شخصیت کے گرد زیادہ روشن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا رویہ صبح کے مقابلے میں بہت تیز تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں ہیگن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ڈنر میں ابھی کچھ دیر ہے، آؤ تب تک میں تمہیں اپنے ریس کے گھوڑے دکھاتا ہوں۔ وہ استبلوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں والز بولا، میں نے تمہارے بارے میں معلومات کرائی تھی ہیگن۔ تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کہ تمہارا باس ڈان کورلیون ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم کوئی تھرڈ کلاس قسم کے وکیل ہو اور شاید کسی تھرڈ کلاس بدماش کی نمائندگی کرتے ہو۔ جونی کی زیادہ تر واقفیت ایسے ہی لوگوں سے ہے۔ اب ہمیں یہاں کی فضا سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ کام کی بات ہم ڈنر کے بعد کر لیں گے۔ پھر وہ ہیگن کو ریس کے گھوڑوں کے بارے میں اپنے منصوبے بتانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد کے بعد اس کے استبل امریکہ کے بہترین استبل شمار ہوں گے، جہاں ریس کے اعلیٰ ترین گھوڑوں کی افزائش اور پرورش ہوگی۔ استبل فائر پروف تھے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کا وہاں بہترین انتظام تھا۔ گندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پرائیویٹ سراغ رساں ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے تھے۔ ہیگن کو بہت سے گھوڑے دکھانے اور ان کے شجرہ نصب کے بارے میں بتانے کے بعد والز اسے آخری اسٹال کے سامنے لے گیا، جس کی بیرونی دیوار پر چمکتی ہوئی ایک خوبصورت نیم پلیٹ نصب تھی جس پر پیتل کے حروف میں خرطوم لکھا تھا۔ ہیگن کو گھوڑوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن اس اسٹال میں کھڑے گھوڑے کو ظاہری طور پر دیکھ کر ہی ہیگن کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ایک غیر معمولی اور نہایت خوبصورت گھوڑا تھا۔ وہ پورا سیاہ تھا اور اس کی جلد ریشم سے بنی معلوم ہوتی تھی۔ صرف اس کی پیشانی پر ہیرے کی سی ساخت کا ایک سفید نشان تھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں گویا چراغ روشن تھے۔ وہ آنکھیں قیمتی پتھروں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ تاہم قیمتی پتھروں میں زندگی کی ایسی بھرپور چمک نہیں ہو سکتی تھی جیسی ان آنکھوں میں تھی۔ یہ دنیا بھر میں ریس کا عظیم ترین گھوڑا ہے۔ والز کے لہجے میں دنیا بھر کا فخر سمیٹ آیا تھا۔ اسے میں نے انگلینڈ میں $6 لاکھ میں خریدا تھا۔ مجھے امید ہے کہ کسی روسی زار نے بھی اپنے دور میں اس قیمت کا گھوڑا نہیں خریدا ہوگا۔ میں نے اسے ریس کے لیے نہیں لیا۔ میں اس سے افزائش نسل کا کام لوں گا اور اسی کے ذریعے میرے استبل ریس کے گھوڑوں کے سلسلے میں دنیا کے بہترین استبل شمار ہوں گے۔ وہ گھوڑے کی ریشمی ایال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسی طرح لاڈ اور پیار سے اس کا نام لے کر نیچی آواز میں اسے پکارنے لگا جس طرح باپ اپنے کم سن بیٹوں کو پکارتے ہیں۔ گھوڑا ابھی اپنی حرکات و سکنات سے گویا اس کے پیار کا جواب پیار سے دے رہا تھا۔
آخرکار وہ ڈنر کے لیے حویلی میں لوٹ آئے۔ ڈنر 3 ویٹر سرو کر رہے تھے اور ایک بٹلر انہیں ہدایت دے رہا تھا، تاہم ہیگن کے خیال میں کھانا بہت اعلیٰ معیار کا نہیں تھا، اور والز شاید اب اکیلا رہتا تھا اور اسے کھانوں کے معیار کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ آرام سے بیٹھ گئے اور انہوں نے ہوینا کے بہترین سگار سلگا لیے تو ہیگن نے ملائمت سے پوچھا، تو پھر تم جونی کو فلم میں کاسٹ کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں، والز نے بلا تعامل جواب دیا، میں جو چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام معاہدے سائن ہو چکے ہیں۔ اگلے ہفتے شوٹنگ شروع ہو جائے گی، اب میں فلموں کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مسٹر والز، ہیگن نے قدرے مضطربانہ لہجے میں کہا، سب سے اوپر والے آدمی اور مالک و مختار سے بات اسی امید پر کی جاتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے پروجیکٹ میں جو تبدیلی چاہے لا سکتا ہے۔ والز خشک لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزدور لیڈر گوف نے مجھے اس کا اشارہ دے دیا ہے، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا کوئی سنتا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس خبیث کو خفیہ طور پر $1,00,000 سالانہ اس بات کے دیتا ہوں کہ وہ ورکرز کو ہڑتال سے باز رکھے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم میرے اس نیم زنانہ قسم کے ہیرو کو ہیروئن پینے سے باز رکھ سکتے ہو، جس کا تم نے صبح ذکر کیا تھا، اور مجھے اب اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک کسی فلم کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی تمہاری پیشکش کا تعلق ہے تو اس کی بھی میری نظر میں ذرا برابر اہمیت نہیں۔ میں اپنی فلمیں خود اپنے سرمائے سے بنا سکتا ہوں۔ جونی کو میں کسی بھی حال میں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ اپنے باس سے کہنا کہ آئندہ کبھی کوئی بھی کام ہو تو مجھے ضرور یاد کرے۔ ہیگن کو حیرت کا جو جھٹکا لگا تھا اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر والز کو یہی کچھ کہنا تھا تو اس نے اسے اتنے اہتمام سے اتنی دور کیوں بلایا تھا؟ کوئی بات ضرور تھی۔ دل ہی دل میں والز کو گالیاں دیتے ہوئے اس نے بظاہر ملائمت سے کہا، مسٹر والز، میرا خیال ہے کہ تم صورتحال کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ ڈان کورلیون جونی کے گاڈ فادر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی قریبی اور روحانی قسم کا رشتہ ہے۔ اطالوی ازراہ مذاق کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنا اتنا مشکل کام ہے کہ انسان کی دیکھ بھال کے لیے اس کے 2 باپ ہونے چاہیے۔ اس مذاق کی کوکھ سے گاڈ فادر کے نہایت سنجیدہ رشتے نے جنم لیا ہے۔ اطالوی جسے اپنا مربی، سرپرست اور ایک قسم کا روحانی باپ سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنا گاڈ فادر کہتے ہیں۔ جونی کے گاڈ فادر ڈان کورلیون ہے، اور چونکہ جونی کا حقیقی باپ مر چکا ہے، اس لیے مسٹر کورلیون اور بھی زیادہ گہرائی سے جونی کو اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ڈان کورلیون ایک بہت حساس انسان بھی ہیں۔ جو انسان ایک بار ان کی کوئی درخواست پر عمل کرنے سے انکار کر دے، اسے وہ زندگی میں پھر کبھی کوئی کام نہیں بتاتے۔ والز نے کندھے اچکائے، سوری، لیکن میرا جواب بہرحال وہی رہے گا جو میں دے چکا ہوں۔ لیکن اب تم آئے ہوئے ہو تو ہم کسی نہ کسی معاملے پر تو تعاون کی بات کر لیں۔ یہ بتاؤ کہ اسٹوڈیو میں ورکرز کی ہڑتال رکوانے کے لیے مجھے کتنی رقم خرچ کرنی پڑے گی؟ میں ابھی اسی وقت نقد ادائیگی کر سکتا ہوں۔ تب ہیگن کی کم از کم ایک الجھن دور ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جب جونی کے بارے میں والز اپنے انکار پر قائم تھا تو اس نے اسے اتنی دور بلانے اور اس کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کی زحمت کیوں کی تھی۔ وہ اصل میں صرف یہی بات کرنا چاہتا تھا جو اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ وہ ڈان کورلیون سے خوف زدہ نہیں تھا، اسے اپنے بارے میں یقین تھا کہ اسے نقصان پہنچانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے صرف ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ڈان کی نظر میں اپنے وعدے کی کیا اہمیت تھی۔ ڈان نے جونی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی فلم میں کاسٹ ہوگا۔ ڈان نے آج تک کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تھا جسے وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ ہیگن پرسکون لہجے میں بولا،
تم شاید جان بوجھ کر میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ تم مجھے کسی ایسے آدمی کا نمائندہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو جو لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رقم وصول کرتا ہے۔ مسٹر کورلیون نے ہڑتال رکوانے کی جو بات کی تھی وہ صرف دوستانہ بنیادوں پر اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے یہ کام انجام دینے کے بارے میں کی، اور اس کے جواب میں تم سے بھی ایک چھوٹی سی مہربانی کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ صرف اپنے اثر و رسوخ اور اختیارات کے دوستانہ تبادلے کی بات تھی، لیکن لگتا ہے کہ تم ہر شخص سے درخواست کے پیچھے اس کا کوئی لالچ تلاش کرنے کے عادی ہو۔ تم نے میری اس بات کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں، اور میرا خیال ہے تم غلطی کر رہے ہو۔ والز ایک بار پھر گویا جان بوجھ کر اشتعال میں آ گیا۔ میں سب کچھ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ اپنی بات منوانے کا مافیا کا یہی سٹائل ہے۔ بظاہر مافیا کے لوگ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مخاطب کو مکھن لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ جونی کو کبھی میری فلم میں کام نہیں ملے گا، حالانکہ مجھے اعتراف ہے کہ وہ اس کردار کے لیے موزوں ترین آدمی ہے، لیکن اس فلم سے اسے فلمی دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا، اور میں اسے دوبارہ زندہ کرنا نہیں بلکہ دھکے دے کر فلم انڈسٹری سے باہر نکالنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو مجھ سے چھینا تھا جس پہ 5 سال تک میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اسے مستقبل کی سپر اسٹار بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی کے بہترین لوگوں سے ٹریننگ دلوائی تھی۔ تم پھر کہو گے کہ شاید میں صرف مالی فائدہ نقصان کو نظر میں رکھتا ہوں، اس لیے میں مالی نقصان کی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے جذباتی طور پر بھی جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ میرے دنیا کی معروف ترین عورتوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ میں اس کا دیوانہ تھا، اور میں اسے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتا۔ لیکن وہ احمق لڑکی جونی کی خوبصورت شخصیت اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے طلسم میں گرفتار ہو کر اپنی تعیش زندگی اور شاندار مستقبل پر لات مار کر چلی گئی، اور اس کتیا کی بچی کو جونی سے چند رنگین راتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس واقعے سے باقی تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن میری پوزیشن بڑی مضحکہ خیز ہو کر رہ گئی، اور میں جس مقام پر ہوں، میری جو حیثیت ہے، اسے سامنے رکھتے ہوئے میں مضحکہ خیز نظر آنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ مسٹر ہیگن، کیا بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ ہیگن اور ڈان کورلیون کی دنیا میں یہ احمقانہ باتیں تھیں۔ بچگانہ انداز فکر تھا، لیکن اس نے یہ کہنے کے بجائے ملائمت سے کہا، تم جتنا جہاں دیدہ ہو جانے کے بعد انسان کو اس قسم کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مسٹر کورلیون جونی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا وعدہ ان کی نظر میں بہت اہم ہے، بلکہ مسٹر کورلیون جس سے بھی وعدہ کر لیتے ہیں وہ ان کی نظر میں بہت اہم ہوتا ہے، چاہے بات کتنی ہی معمولی ہو۔ ڈان کورلیون کبھی اپنے دوستوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ والز اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور برہمی سے بولا، میں نے تمہاری باتیں بہت سن لی ہیں۔ میں بدماشوں کا حکم نہیں مانتا، بدماش میرا حکم مانتے ہیں۔ میں چاہوں تو ابھی یہ فون اٹھا کر صرف چند سیکنڈ بات کروں تو تمہاری کم از کم آج کی رات جیل میں گزرے گی، اور اگر تمہاری مافیا کے اس سردار نے کوئی بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کوئی ترنے والا نہیں ہوں۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ اس پر کیا آفت ٹوٹی جو اسے فنا کر گئی۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے وائٹ ہاؤس میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ ایک بار پھر وہ شخص ہیگن کو بہت ہی احمق لگا، اور ایک بار پھر وہ حیرت سے سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ اتنا احمق شخص اتنی بڑی حیثیت کا حامل کیوں کر ہو گیا۔ اس مقام پر، اس عمر کو پہنچ کر بھی وہ بچگانہ انا، سفلی جذبات اور مالی نفع نقصان کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، اور اصل پیغام اس کے موٹے دماغ تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ ڈنر کا اور میرے ساتھ ایک اچھی شام گزارنے کا شکریہ، آخر ہیگن نے کہا۔ کیا کچھ دیر بعد میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا؟ میں ایئرپورٹ جانا چاہتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ رات یہاں نہیں گزار سکوں گا۔
مسٹر کورلیون کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بری خبر ہو تو وہ انہیں جلد از جلد سنا دی جائے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر اپنا بیگ لے کر شیشے کی دیوار والے برآمدے میں چلا گیا۔ وہ اپنے لیے کار کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر خوبصورت درختوں سے آراستہ طویل و عریض احاطے میں فلڈ لائٹس کی وجہ سے تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 درختوں کے پاس ایک شاندار لیموزین کھڑی تھی، لیکن ہیگن کو بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے دوسری کار آئے گی۔ اسی اثناء میں اس نے حویلی کے کسی اور دروازے سے 2 عورتوں کو نکل کر اس لیموزین کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے ذرا توجہ سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ان میں سے ایک دراصل 11-12 سال کی وہی بچی تھی جسے اس نے صبح والز کے اسٹوڈیو کے استقبالیہ کمرے میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ وہی عورت تھی جس کے بارے میں ہیگن کا اندازہ تھا کہ وہ بچی کی ماں تھی۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہو گئی کہ بڑی سی گاڑی تک پہنچنے کے لیے انہیں خمدار راستے پر تھوڑا سا گھومنا پڑا اور یوں ان کے چہرے ہیگن کی طرف ہو گئے۔ تیز روشنی میں وہ انہیں صاف دیکھ سکتا تھا، جبکہ وہ خود لائٹ آن کیے بغیر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں شاید شیشے کی دیوار کے پار اسے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ہیگن نے کچھ دیکھا اور محسوس کیا۔ وہ اس جیسے آدمی کی رگوں میں بھی ایک لمحے کو خون منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عورت نے در حقیقت بچی کو سہارا دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ بھیڑ کے کسی نوزائیدہ بچے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ وہ قدم رکھ کہیں رہی تھی اور پڑ کہیں رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کی لپسٹک بری طرح پھیل گئی تھی اور اس کی آنکھیں کچھ اس طرح پھٹی پھٹی سی تھیں جیسے وہ کوئی دہشتناک خواب دیکھ کر جاگی ہو۔ ہیگن کو عورت کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ شاید لڑکی کو نیچی آواز میں صحیح طرح چلنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہدایت دے رہی تھی، لیکن لڑکی سے صحیح چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کار کے قریب وہ دونوں ایک لمحے کے لیے رکیں اور عورت نے پلٹ کر عجیب سے انداز میں حویلی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، کوئی بہت بڑا مرحلہ سر کر لیا ہو اور کوئی بہت بڑی کامیابی اسے سامنے نظر آ رہی ہو۔ وہ عورت اس لمحے ہیگن کو عورت نہیں، ایک گدھ محسوس ہوئی جو اپنی ہی بچی کی عزت اور معصومیت کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ ہیگن کی سمجھ میں آ گیا۔ کسی مقصد کے لیے ماں نے اپنی نوخیز بچی کو سیڑھی بنایا تھا، اور اس عمر میں والز کے اندر شیطان نے ایک نیا جنم لیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بڑی سی سیاہ کار انہیں لے کر خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کا تاریک وجود دوسری بہت سی تاریکیاں اپنے اندر چھپائے رات کی تاریکی میں مدغم ہو گیا۔ ہیگن نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس لمحے وہ بھی حیرت، دکھ اور تعصب سے سوچتا رہ گیا۔ یہ ہے وہ ہالی ووڈ جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور جونی اس جنگل سے چمٹے رہنے کے لیے بضد ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ والز اسے اپنے ذاتی جہاز میں ساتھ لے کر یہاں کیوں نہیں آیا تھا۔ جہاز میں اس کے ساتھ یقیناً وہ ماں بیٹی آئی تھیں۔ چند لمحے بعد دوسری کار ہیگن کو لینے آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں والز کو خدا حافظ کہا اور برآمدے سے نکل کر اس میں بیٹھ گیا۔ باب نمبر 9 اگلی ویڈیو میں سنیں۔